زندہ باد۔ تیرا منہ کیسا کیا نہایت ہی قابل قدر رونق اسٹیج علماء باوقار مشائخ حضرات سادات کرام مفکران قوم و ملت بالخصوص قبلہ محترم حضرت مفتی اسلم صاحب مفتی مولانا شکیل ثقافی صاحب قبلہ محترم مولانا ذاکر صاحب و جملہ حفاظ کرام قرہ حضرات علماء حضرات قبلہ محترم قاری شبیر رضا نوری صاحب حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے اور عقیدت احترام محبت جذبے کا بھرپور مظاہرہ کر کے پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جس نے ایک مرتبہ مجھ پہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر بس رحمت نازل فرمائے گا عظیم نعمت ہے دل سے پڑھیے اپنے لیے آخرت کا سرمایہ تیار کر لیجئے درود ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد ثواب کمانے کے لیے میں ایک مرتبہ آپ سے بلند آواز سے ایک مرتبہ اور سننا چاہتا ہوں دل سے پڑھیے اللہم محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجب هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تیرے قدموں میں جو ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا وہ کیا دیکھے سبحان اللہ
اگر آپ تھکے نہیں، بھوک رنگی نہیں تو آپ کو مظاہرہ کرنا پڑے گا اور دکھانا پڑے گا کہ ہم نہ تھکے ہیں نہ ہمیں بھوک ہے. ہم چند لمحات کے لیے اپنے محبوب کے بارے میں کچھ سننا چاہتے ہیں تو دل سے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. یہ پیچھے والے اگر ان تک میری آواز اچھی سے پہنچ رہی ہے تو وہ بھی ذرا پیار سے سبحان اللہ کہہ دیجئے. اور یہ ایمان ہی کی پہچان ہے، جب ہم اپنے نبی کی عظمتیں سنتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، اور یہی مومن کی شان ہے، جب اپنے محبوب کی عظمتیں سنتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور منافق کی یہی پہچان ہے، جب عظمت رسول سنتا ہے تو دل پھٹ جاتا ہے. سبحان اللہ. مومن کی شان یہ ہے کہ حضور کی عظمتیں سنے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ. دل میں خوشی ہوتی ہے. آپ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس سے محبت کا رشتہ ہوتا ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہوں گے، اگر اس کو کوئی بھی عظمت ملتی ہے بتائیے کیا ہمارا دل خوش ہوتا ہے؟ جواب نہیں دیا آپ نے. ماں باپ کے درمیان، بیٹے اور باپ کے درمیان محبت کا رشتہ ہے. اگر بیٹے کو کوئی بلند مرتبہ دنیا میں ملتا ہے بتائیے باپ خوش ہوتا ہے. وجہ کیونکہ محبت کا تعلق ہے. سبحان اللہ. ایک مختصر سی مثال میں نے دے دی. محبت کا رشتہ اور محبوب کو کوئی مرتبہ ملتا ہے تو ہمیں خوشی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور سب سے زیادہ مومن کو محبت رسول سے ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اب آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. یہی سے پتہ چلتا ہے مومن اور منافق کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے. منافق عظمت رسول سننا پسند نہیں کرتا کیونکہ محبت کا رشتہ ہی نہیں ہے. حضور کے ساتھ محبت کا رشتہ ہی نہیں ہے، اسی لیے حضور کی عظمتیں سن کر اس کو خوشی. لیکن مومن کی یہ شان ہے، عظمت ہے کہ جب بھی اپنے محبوب کی عظمتیں بیان ہوتی ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اور اسی خوشی کا یہ کبھی سبحان اللہ تو کبھی الحمدللہ تو کبھی نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کے ذریعے سے مظاہرہ بھی کر دیتا ہے. خاموش نہیں رہتا ہے کیونکہ اس کے دل کی خوشی ایک دم ظاہر بھی ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ سنیوں کے جلسوں میں سبحان اللہ بھی سنتے ہیں کیونکہ بار بار ان کا دل خوش بھی ہو جاتا ہے. نعرے تکبیر اور نعرے رسالت بھی سنتے ہیں کیونکہ یہاں دل والے ہیں، یہاں محبت والے بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں عشق کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں وہ جماعت ہوتی ہے جو اپنے محبوب کی عظمتیں سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور عقیدت و محبت و عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں اگر ہمیں حضور کی ایک چھوٹی سی بھی عظمت بیان ہو جائے تو ہم خوشی کے مارے جھوم جاتے ہیں اور مظاہرہ کرتے ہیں کہ عاشق رسول ہم ہی ہیں. سنی سبحان اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. تیرے قدموں میں جو ہے سبحان اللہ. غیر کاموں کیا دیکھے. سبحان اللہ. بڑا پیغام بہت سبحان اللہ. بے شک. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھے. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھے. نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. سبحان اللہ. کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. سبحان اللہ. جلوے کا یہ عالم ہے تو چہرے کے جلوے کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. لیکن عاشق ہو اعلیٰ حضرت جیسا، بے شک. سبحان اللہ. دیوانہ ہو مجدد بریلوی جیسا، سبحان اللہ. وفادار ہو محدث بریلوی جیسا، سبحان اللہ. نبی پر مر مٹنے والا ہو اعلیٰ حضرت جیسا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کی عشق جو حضور سے کی اس کی خیال ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ذرا پیار سے آپ سبحان اللہ بولیے. سبحان اللہ.
تھوڑا اور بیدار ہونا پڑے گا تاکہ میں بھی سمجھ جاؤں کہ اتنا بڑا مجمع ہے، آواز پست نہیں رہنی چاہیے، آپ اپنی پوری بیداری کا ثبوت آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ ماشاءاللہ علماء کرام کی عظیم مجلس ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر دادیر قائم و دائم رکھے۔ اور میں مجھ سے قبل ہمارے انتہائی محترم قبلہ حضرت مولانا جاوید اقبال بہت انہوں نے مجھے بڑا چڑھا کر کے پیش کر لیا، اتنا نہیں ہوں میں، لیکن یہ ان کی محبتیں ہیں۔ میں چاہوں گا جو ان کو ہمارے بارے میں حسن ظن ہے، اللہ مجھے ایسا ہی آمین دعا انشاءاللہ انشاءاللہ تیرے قدموں میں جو ہے، تیرے قدموں میں جو ہے، غیر کاموں کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے۔ سبحان اللہ۔ سنی مجلس میں آنے والوں، ان جلسوں میں آنے والوں، ان جلسوں سے منانے منعقد کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے آپ لوگوں کا رشتہ نبی سے جوڑ دیا جائے۔ یہی ایمان ہے، یہی عزتیں ہیں، یہی ہمارے لیے کامیابیاں ہیں۔ دنیا و آخرت کی بلندیوں کا راز اسی غلامی میں ہوتا ہے۔ یہی علماء اہل سنت، خطبہ، ائمہ اور سنیت کے جو چلانے والے اور سنی علماء کا یہی کام ہوتا ہے۔ ایسے جلسے ہو، لوگ آئے جو تعلق میں کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کمزوریوں کو دور کر کے نبی کے سچے وفادار بنا دیے جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ آج کل بڑے فتنے ہیں اور اس رشتے کو کمزور کرنے کی بڑی کوششیں چل رہی ہیں، بڑی سازشیں چل رہی ہیں کہ حضور کی غلامی کا رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ جب یہ غلامی کا رشتہ کمزور پڑے گا، ایمان آہستہ آہستہ دلوں سے نکل ہی جائے گا، کیونکہ حضور ایمان کی جان ہے۔ حضور ایمان نہیں بلکہ ایمان کی جان ہے، اور جتنی حضور سے محبت ہوگی اتنا ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنی حضور سے محبت ہوگی اتنا ہم اللہ کے قریب ہوتے رہیں گے، کیونکہ اللہ نے واضح فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو نبی سے جڑ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ محبت اللہ سے کرنی ہے، محبت اللہ سے کرنی ہے، محبت کا رشتہ رب سے جوڑنا ہے، محبت کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا تم مجھ سے محبت کرو میں تم سے محبت کروں، ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے نبی سے جڑ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ کا مولا محبت تو تم سے کرنی تھی، ادھر سے ایسا کیوں نہیں کہا میں بھی محبت کروں گا؟ ہاں میں بھی کروں گا، سبحان اللہ۔ میں بھی کروں گا، ایسا نہیں کہ میں تم سے محبت نہیں کروں گا، تمہاری محبتیں میں ضائع نہیں کروں گا، لیکن ایک شرط ضرور ہے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ پیارے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں گے، ان کے لیے یہ پیغام ہے، اے لوگوں تب تک تمہاری محبتیں قبول نہیں ہوگی جب تک میرے محبوب سے رشتہ نہ جوڑ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان یا رسول زندہ باد۔ دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں سمجھ آئیے، جو نبی کو ماننا نہیں چاہتے ان کو منوایا، بے شک عظمت رسول منوایا، اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بیچ والوں کی ضرورت نہیں ہے ان کو منوایا کہ بیچ والا ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جن لوگوں کو یہ خیال ہے کہ بیچ والے کی کوئی اہمیت کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو منوایا۔ محبت کے دعوے دار لوگوں مجھ تک پہنچنا ہے تو نبی کے ذریعے سے پہنچو گے، انہیں مانا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مقصد یہی ہے ہم حضور کے قدموں سے جڑے، اور یہی امت کی کامیابی کا راز ہے، اور یہی ہماری عزت ہے۔ شاہ اقبال نے کہہ دیا، میں دو شعر علادہ کے نام سے پڑھ لوں گا، آگے آیت کا ترجمہ اور اس پر مختصر سی گفتگو جتنا وقت دے لیں گے، ٹائم کا بھی آگے چلا گیا۔ اقبال نے فرمایا
آبروئے ما جناب مصطفیٰ. سبحان اللہ. ہماری عزت ہماری آبرو نبی کے نام سے. بے شک سبحان اللہ. امت کے حکیم کا پیغام ہے. اس کو حکیم الامت سب لوگ مانتے ہیں. ڈاکٹر اقبال آپ رحمت جی بولیے ڈاکٹر. اقبال رحمت اللہ حکیم علیہ. الامت کا خطاب ملا. بے شک انہوں نے کہہ دیا آبروئے ما. بے شک ہماری آبرو، ہماری آبرو، ہماری عزت، بے ہمارا ویلیو، بے شک ہمارا وقار آئے آئے جناب مصطفیٰ. بے شک سبحان اللہ. یہ نبی کے نام سے بے شک در دل مسلم مقام مصطفیٰ. بے شک فرماتے مسلمان وہی ہے جس کے دل میں حضور کا مقام ہو، سبحان اللہ. حضور کی عظمتیں. آئے 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 قربان. تو اعلیٰ علیہ رحمہ اسی طرح اشارہ دے گے. فرماتے میرے نبی جو تیرے قدموں میں آئے گا پھر کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا کیا دیکھے. سبحان اللہ. آگے بڑھنے سے پہلے ان نوجوانوں کے لیے بھی پیغام جو نہ جانے کہاں 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 اپنے رشتے جوڑ دیتے ہیں آئے آئے آئے. اور اپنی دنیا اور آخرت برباد کر ڈالتے بے ہیں. شک لیکن جہاں رشتہ بنانا تھا جوڑنا تھا وہاں سے کٹ رہے ہیں، بے شک وہاں سے کٹ رہے ہیں. اور اسی لیے آوارہ بھی ہو رہے ہیں، شرابی کبابی بھی بن رہے ہیں، نشیڑی بھی بن رہے ہیں، قاتل ظالم شرابی رشوت خور سود خور بنتے جا رہے ہیں کیونکہ حضور سے کٹے ہوئے ہیں. جب حضور سے کٹیں گے تو اندھیرے میں چلے جائیں گے کیونکہ حضور روشنی ہے. بے شک سبحان اللہ. حضور کو رب نے نور قرار دیا. آگے آیت میں آئے گا میں عرض کرنے جاؤں گا محبتوں کے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھے. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھے. کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے جلوہ تیرا. سبحان اللہ. کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے جلوہ تیرا. امام عشق و محبت کہتے ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے ہمیں حضور سے عشق کرنا سکھایا، محبت کرنا سکھایا. بتا دیا کون نظروں میں چڑھے کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک اور شعر سن لیجیے. سبحان اللہ کہہ دیجیے. میں تو مالک ہی کہوں. سبحان اللہ. آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. سبحان اللہ. آئے 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 آئے. عقیدے کو اسی مصرے میں دلیل بھی پیش کر دی. سبحان اللہ. ہم نبی کو مالک کیوں مانتے بے ہیں شک. کہ ہو مالک کے حبیب. سبحان اللہ. ہمارا نبی مالک ہے کس وجہ سے کیونکہ یہ اصلی مالک کا حبیب ہے. سبحان اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. عشق محبت عشق محبت. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. صبح سے آپ نے علماء کرام کے علمی فکری خطابات سماعت کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سننا کہنا قبول فرمائے. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ اور چند منٹوں میں تھوڑی سی وضاحت کیونکہ دل بڑا خوش ہو گیا. اتنے سارے بچوں نے سینوں میں قرآن رکھا. سبحان اللہ. قرآن اور صاحب قرآن یہ دو اہم چیزیں ہیں. یہی ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے, یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے.
ان دونوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت گہرا تعلق رکھا ہے۔ کتاب کو کہا یہ ہدایت ضرور ہے، لیکن تب تک ہدایت نہیں ملے گی جب تک میرے نبی سے نہیں جڑ جائے۔ یہ واضح ہے۔ قرآن میں کہہ دیا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، لیکن سارے قرآن میں ہم نماز کی تفصیل، نماز کے ارکان، نماز کی حیت، نماز کی شکل و صورت، نماز کے اوقات ہمیں معلوم نہیں ہے۔ حکم قرآن میں ہے، تفسیر محمد رسول اللہ۔ جتنے بھی احکامات آپ دیکھیں گے حکم خدا کا ہے، لیکن تفسیر نبی کی شکل میں لایا ہے۔ میں نے کہا مولا یہ تو کتاب واضح ہے، لیکن وضاحت کہاں؟ سبحان اللہ، واضح کتاب ہے، وضاحت کہاں ہے؟ کہہ رہا کتاب واضح ضرور ہے لیکن وضاحت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، واضح ضرور ہے لیکن وضاحت قرآن کی مصطفیٰ ہے۔ یہ دونوں مل کر کے ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ جتنے بھی احکام قرآن کے پڑھیں گے آپ کو واضح اشارہ ملے گا، جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا، نماز کا، روزہ کا، حج کا، زکوٰۃ کا، جتنے بھی، اور آگے پڑھیں گے اللہ نے کہہ دیا نماز قائم کرو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا صلو کما رأیتم فی القرآن، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم قرآن میں دیکھتے ہو، ایسا نہیں فرمایا۔ حکم قرآن میں دیکھ رہے، لیکن آگے یہ نہیں فرمایا تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم قرآن میں دیکھتے ہو، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اب بتائیے اللہ نے میرے نبی کا قرآن سے کتنا مضبوط اور گہرا تعلق بنا دیا۔ صبح قیامت تک قرآن کے بغیر تمہیں ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی ہے جب تک حضور سے نہ جڑ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے اپنے نوجوانوں کے لیے ایک اہم بات یہ بھی بتا دوں گا، میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا فتنوں کے بارے میں بتاتے رہے، حضور کی قیامت تک فتنے آتے رہے، حتیٰ کہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ تمہارے گھروں کے اندر فتنے اس طرح نازل ہو جائیں گے جس طرح بارش نازل ہو جاتی ہے، بارش کے قطروں کی طرح، انہیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ تمہارے گھروں میں کیا داخل ہوں گے؟ فتنے، فتنے۔ تو پتا چلا فتنوں کا دور اور زیادہ بڑھ جائے گا، جتنا پہلے تھا آج اس سے زیادہ، اور اس کے بعد اور بھی زیادہ فتنے بڑھ جائیں گے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان زیر نظر رکھ لیجئے اور اگل بگل میں دیکھ لیجئے، ہر دن نیا فتنہ۔ اور آج انٹرنیٹ کا دور ہے، فیس بک پر آپ ہر روز نئے نئے مفتن مولویوں کو دیکھو گے جو بزرگوں کے بھی مخالف، جو اسلاف کے بھی مخالف، جن کے ذریعے سے ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، اسلام ملا، ان کی بھی مخالفت، ان سے بھی ہمارا رشتہ کاٹا جا رہا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک آدمی ایک لگا کر کہے گا میرے لیے قرآن کافی ہے، باقی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کیا کہے گا؟ میرے لیے قرآن کافی ہے، باقی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میرے دوسرے الفاظ سے وہ حدیثوں کا انکار کرے گا۔ یہ سارے فتنے حضور نے اسی لیے فرمائے کہ میری امت ان فتنوں سے باخبر رہے، اور باخبر ہونے کی صورت میں اپنے آپ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے، اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائیں۔ اسی لیے اویئر کیا، پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے، اسی لیے بتایا تاکہ تم لوگ سیکھو گے، امت سیکھے گی اور ان فتنوں سے محفوظ رہے گی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے علماء سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے علماء اور علم سے جڑے رہیے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے وہ حدیث آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا زندگی صرف 4 طریقوں سے گزارو، یا تو عالم بنو، سبحان اللہ، عالم بنو، اگر عالم نہ بن پائے طالب علم بنو، اگر طالب علم بننے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے کم از کم علماء کی محفل میں بیٹھا کرو۔ سبحان اللہ، مبارک ہو یہ مدرسے چلانے والے علماء،
یہ دینی تنظیمیں چلانے والے سنی علماء آپ کے لیے ان مجلسوں کا بار بار اہتمام کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی بار بار علماء کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع سبحان اللہ اور حضور کی حدیث پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یاد رکھا سب سے پہلے کیا بنو؟ عالم، اگر عالم نہ بنے تو طالب علم، علم ڈھونڈنے والے بنے، اگر یہ بھی نہ بن پائے تو علماء کی علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، علماء کی محفل میں بیٹھا کرو۔ اب آپ کہیں گے جناب پھر عالم ہے کون؟ آج تو گلی گلی عالم پھرے رہتے ہیں۔ آج جس نے 2 ورق اردو کے پڑھے ہیں وہ بھی فیس بک پر چڑھ کر کے کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بنا کر کے اپنے آپ کو محقق پیش کر رہا ہے۔ بے شک حق ہے۔ اپنے آپ کو جس نے مدرسے کا کبھی دروازہ بھی نہیں کھولا ہوگا، جس نے کبھی کسی استاد کے سامنے زانوِ تلمذ بھی نہیں کیا ہوگا، اور آج پڑھنا بھی آسان بن گیا، اردو کی کتابیں لائے گھر میں رکھے، فیس بک پہ آ گیا، خود بخود جب محقق بن گئے تو قوم کا کیا بنے گا؟ بے شک حق ہے۔ علماء مدارس میں 10 15 سال رات و دن محنت کرتے تب جا کے عالم بن جاتے، بے شک اور ہمارے نوجوان بھی فیس بک میں لگے ہوئے ہیں، چلاتے رہے، جو سامنے آیا دیکھا، جو سامنے آیا جب دیکھا، اور ہمارے علماء نے کہہ دیا اپنے علماء کے سوا نہ کسی کی بات سنو نہ کسی کی بات پڑھو، انشاءاللہ بے شک جب تک نہ تمہیں اپنے مسلک کے بارے میں جانکاری حاصل ہو۔ ہمیں خود پڑھنے کا اپنا موقع ہے ہی نہیں، اب دوسرے کی بات جب ہم نے سنی فوراً ہمارے دل میں، ہمارے نوجوانوں کے دل میں وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے جلدی سے پہلے، حضرت ابن عباس کے شاگرد حضرت اس زمانہ وہ جو حضور صحابہ کا زمانہ، سعید بن جبیر ان کے شاگرد، ابن عباس جو حضور کے چچیرے بھائی، جن کو میرے نبی نے سینے سے لگایا اور دعا مانگی ان کو کتاب کا علم سکھا دوں، انہی کا شاگرد سعید بن جبیر، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، 1400 سال پہلے، ان کے شاگرد سعید بن جبیر بیٹھے ہیں محفل میں، ایک شخص آیا کہنے لگے حضرت میں قرآن کی آیت سننا چاہتا ہوں۔ اب قرآن آج ہمارے اندر بھی بڑے موقع بنتے ہیں، کہتے ہیں ہر کسی کی سننی چاہے، وہ بھی قرآن بولتا ہے، وہ بھی قرآن بولتا ہے، وہ بھی قرآن ہی پڑھتا ہے، یہ بھی قرآن ہی پڑھتا ہے۔ یہ آج ان پڑھ محققوں کی باتیں ہیں، اور کسی بہت سارے لوگ جلدی کے مارے جمعہ جب پڑھنے کے لیے جاتے نہیں جی وہاں جلدی نماز پڑھتے ہیں، ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں، میں پہلے وہی نماز پڑھ کے آیا۔ بے شک بے شک بھیا نماز آئے گی نہیں وہاں، نہیں یہ مولویوں کا فتنہ، عجیب باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ بھی کوئی پڑھا لکھا نہیں، جنہوں نے کبھی مدرسہ نہیں دیکھا وہی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے بے شک حق ہے۔ سنیے میری بات برا نہ سمجھنا، بہت اہم باتیں بتا رہا ہوں۔ بے شک بے شک سعید بن جبیر نے کہا نہیں میں نہیں سنوں، ایک قرآن سنانے والے میں تیری جو آیت تو پڑھنے لگا میں نہیں سنوں، اس نے پھر اصرار کیا میں سناؤں گا، انہوں نے فرمایا نہیں سنوں گا، جب انہوں نے تیسری بار عرض کی میں سنانا چاہتا ہوں آپ سنیے، راوی کہتے ہیں فرماتے ہیں سعید بن جبیر نے اس انگلی پر یہ انگلی اٹھا رکھا ایسے، فرمایا اتنا بھی نہیں سنوں گا، اللہ سبحان اللہ بے شک، فرمایا اتنا بھی میں تم سے نہیں سنوں گا۔ سب لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا نکل جا میرے دربار سے، نکل جا میری مجلس سے۔ اس کو نکالنے کے بعد ان کے اپنے شاگرد جو بیٹھنے والے تھے وہ بیٹھے تھے، عرض کرنے لگے سعید بن جبیر یہ تو تمہیں قرآن سنانا چاہتا تھا اور آپ نے ان کی نہیں سنی، ان کو نکال دیا۔ سنیے ابا، خود گھروں میں محقق بننے والے میرے دوست سنیں، فرمایا میں قرآن کا ادب کرتا ہوں لیکن اس کی زبانی سے میں نہیں سننا چاہتا۔ کا وجہ اب سنیے جو راوی نے درج کیے، فرمایا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ
سعید بن جبیر نے فرمایا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ الفاظ ہے، یہ ان میں سے ہے۔ یہ جو مجھے قرآن سنانے آیا تھا ان میں سے دوسرے جواب نہیں دے رہے ہیں، ان میں سے یہ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ ان میں سے ہے۔ یہ ان میں سے وہ لوگ کون تھے؟ پتا چلا اس زمانے میں بھی کچھ قرآن پڑھنے والے تھے، لیکن جن کی زبانی سے اللہ کے نبی کے وفادار قرآن سننا نہیں چاہتے تھے، جو قرآن سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے لیکن ان کی زبانی نہیں سننا چاہتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا سعید بن جبیر وجہ؟ کہا یہ ان میں سے، اس زمانے میں ان میں سے کون تھے؟ وہ خارجی تھے جو قرآن ہی پڑھتے تھے لیکن معنی غلط نکالتے تھے، جو اللہ کی کتاب قرآن ہی پڑھتے تھے لیکن اس کا معنی غلط نکالتے تھے۔ کہا یہ ان میں سے ہے، مجھے ڈر لگا، بے شک سبحان اللہ، سنیے، مجھے خوف ہوا اگر اس نے قرآن کی آیت سن کر اس کا معنی غلط بولا، خطرناک معنی نکال کے جو ہلاکت والا گمراہ معنی نکالا، اپنے من کا معنی نکالا، اگر شیطان بچائے، شیطان اللہ بچائے ہمیں، اگر شیطان نے میرے دل میں وہ غلط معنی کا وسوسہ ڈالا، میں ڈر گیا کہیں وہ وسوسہ میرے دل میں نہ بیٹھ جائے، میں نے مناسب سمجھا میں اس کی بات ہی نہیں سنی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ لہذا یہ جو بولی آپ کے دماغ میں ڈالی گئی کہ نہیں وہ بھی قرآن، وہ بھی قرآن، وہ بھی قرآن، یہ انتہائی خطرناک مسئلہ ہے عام لوگوں کے۔ علماء کو تو پتہ ہے کہاں غلط بول رہا ہے، کہاں صحیح غلط بول رہا ہے، لیکن عوام اس کی وضاحت نہیں کر پائے گا، اسی لیے عوام کو اپنے ہی علماء کی بات سننی ہے، اپنے ہی علماء کی کتاب پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ تو میرے نبی نے فرمایا زندگی کتنے طریقوں سے گزارو، سب سے پہلے عالم، دوسرا اگر عالم نہ بنے پھر طالب علم بن کے زندگی گزارو، اگر طالب علم ہو کر کے بھی نہ گزر پائے پھر بھی اپنے علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، ہمارا ایمان بچے، ہمارا اخلاق اچھے ہوں گے، تمہیں رسول اللہ کی تعلیم وہاں سے مل جائے گی، جو نبی کے دین جاننے والے ہوں گے۔ یہاں سے میں نے عرض کیا تھا، لوگ کہیں گے جناب پھر عالم کس کو کہیں گے؟ لمبی بات بنانے کے بغیر مختصر ایک جملہ سن لیجئے، عالم وہ ہے جو نبی کا ادب کرنے والا ہوگا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عبدالرشید داؤدی صاحب۔ تفصیل میں جانے کے بغیر جملہ یاد رکھو، جو نبی کا ادب کرنے والا ہوگا کیونکہ علم نبی سے ملا۔ پورا مجمع ذرا سبحان اللہ ایک مرتبہ کہہ دیئے اونچا آواز سے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، آپ سے میں سننا چاہتا ہوں، بولیے علم کہاں سے ملا؟ واللہ یعطی وانا قاسم، میرے نبی نے فرمایا رب مجھے دے رہا ہے، علم میں بانٹ رہا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، رب مجھے عطا کر رہا ہے، وانا قاسم، میں اس علم کو بانٹ رہا ہوں۔ جواب دیجئے، پوری کائنات کو علم کس در سے ملا؟ رسول کے در سے ملا ہے۔ اب جو نبی کے علم پر ہی حملہ کرے گا بولو وہ عالم ہے نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے کتاب میں لکھا شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے، بولیے اس نے شیطان کے علم کی تعریفیں کی، نبی کے علم کو گٹھایا، اس کو عالم کہو گے۔ جس نے کہا قرآن سے شیطان کا علم ثابت ہے، نبی کے علم کی کوئی دلیل نہیں ہے معاذ اللہ قرآن میں، آپ جواب دیجئے کیا وہی عالم ہے؟ اسی لیے میں نے مختصر سی بات بولی، جو نبی کا ادب کرنے والا ہوگا وہی عالم ہوتا ہے۔
اور ادب تو سنیوں کے پاس. ہائے 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 سبحان اللہ. اگر پیچھے والے بھی میری بات سن رہے ہیں تو محبت سے کہنا پڑے گا آپ کو بھی سبھی سبھی. ادب تو سنیوں کے پاس. سبحان اللہ. کہیں جاؤ ادب نہیں, اتنا سنی ادب کرتے ہیں اتنا کہیں نہیں ملے گا. بلکہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے فرما دیا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. جہاں تعظیم رسول کو شرک بولا جائے گا, ہم کہتے ہیں لوگوں اگر صحابہ کی بات بولنے والے ہو, ہمارا دعویٰ ہے اہل سنہ و جماعت ہم ہیں. دعویٰ کرنے سے اور ہوتا ہے, لیکن دعوے کے لیے دلیل بھی ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں ہم سنی ہیں, وہ کہتا ہے اہل سنہ والجماعت ہم ہیں, لیکن ہمارا دعویٰ ہے اہل سنہ و جماعت وہی ہے جو نبی اور صحابہ نے بتایا سمجھایا, جو اس پر چلے گا وہی سنی ہے, وہی اہل سنہ والجماعت میں سے ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. ہمارے پاس صحابہ کا طریقہ ہے. بے شک نبی کا ادب کرنے کے لیے ہمارے پاس دلیل مصطفیٰ کے صحابہ سے ہے. بے شک سبحان اللہ. پیمانہ لگا دیجئے. آج بھی صحابہ کی طرح تو ہم نہیں بولیں گے کہاں صحابہ تو کہاں ہم, بے شک بے شک. لیکن ان کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق آج بھی سنی ہی نبی کا بے شک بے شک سبحان اللہ. اور آج بھی باقی لوگ اس ادب کو شرک اور بدعت کے فتویٰ لگا دیتے ہیں. لیکن میں ایک بات بتانا چاہوں گا, آج بھی سنی نبی کا ادب کرتے ہیں. صحابہ نماز کے درمیان میں نبی کا ادب کرتے تھے. سبحان اللہ. اس ادب کو تم شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتے ہو. لوگوں مجھے کہنے دو, ہم ان صحابہ کی بات کر رہے ہیں جو صحابہ نماز کے درمیان بھی اپنے نبی کا ادب کرتے تھے. سبحان اللہ. بغیر تفصیل بھی, بس اشاروں میں یہ بات کر رہا ہائے ہے. ہائے ہائے. جب میرے مصطفیٰ ایک جگہ تشریف لے گئے تھے, بلال حبشی نے اذان دی, صدیق اکبر سے کہا نماز پڑھیں. ہائے ہائے ہائے. انہوں نے کہا حضور آئیں گے, پر میں لیٹ ہو گئی. ہائے بے شک. آپ نماز پڑھائیں, صلی باللہ. ہائے ہائے. صدیق اکبر مصلی پہ چڑھے, اتنے میں صفیں بند گئی, نماز شروع ہو گئی. پیارے آقا پیچھے سے تشریف لائے. بخاری کی حدیث, حضور پیچھے سے تشریف لے آئے. سنیے صحابہ کا, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لے آئے. اب سنیے, حضور صفوں کے بیچ میں سے ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. صحابہ نے نماز شروع کی تھی. اب زبان بند, بات نہیں کر پائے, ہاتھوں کو دبایا. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاتھوں پہ ہاتھ مارے, ہائے ہائے. اشارہ دیا. ابو بکر اماموں کا امام پیچھے آ گیا. سبحان اللہ. لیکن کوئی عام امام آگے نہ تھا, عاشق رسول تھے, بے شک. سمجھنے والے تھے, نبی پہ مرنے مٹنے والے تھے. ایسا نہیں سمجھا کہ معاذ اللہ مقتدی بنے تو میں امام بنا, مجھے ہی آگے رہنا ہے. نہیں, صدیق اکبر نے پیچھے قدم ہٹانا شروع کر دیا. سبحان اللہ. دوران نماز ہائے ہائے. بولیے صحابہ نے نماز کے درمیان میں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے رسول اللہ کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ بولیے سنی کس چیز کا نام ہے؟ اور جو آج کے زمانے میں کتابیں چھپاتے ہیں, لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ نبی کے خیال آنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اب جواب دے دو, مولوی کی مانو گے یا صحابہ کی مانو گے؟ جواب دے دو. صحابہ کی. مولوی کی ماننی ضرور ہے, لیکن جب صحابہ کے طریقے پہ پیمانے پہ بات اتر جائے گی تسلیم کر لیں گے. لیکن ہمارا دعویٰ ہے سنی علماء کی باتیں صحابہ کے طریقے کے معیار کے مطابق ہے. سنو, ہمارا دعویٰ یہی ہے اور دعوے کے پاس دلیل میں دے رہا ہوں. جب سیدنا صدیق اکبر امامت کے پیچھے آنے لگے, بخاری کی حدیث سے میرے نبی نے نماز میں اشارہ کیا, بے شک. اسکن علی مکانی. ابو بکر اپنی جگہ بیٹھ, ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ. ابو بکر اپنی جگہ بیٹھ, بے شک. لیکن نہیں بیٹھے, پیچھے آ گئے. اب جواب ہائے 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 ہائے.
صحابہ نے نماز میں اللہ کا ادب کیا یا غیر اللہ کا؟ غیر پیچھے والے بھی بولے مجھے پتا آپ ڈریں گے غیر اللہ بولنے سے، لیکن بولنا پڑے گا کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے نبی اللہ نہیں ہے غیر اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ نہیں ہے، غیر اللہ کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے، وہ الگ بات ہے۔ پھر لوگوں نے سب چیزوں کو سب کو غیر اللہ میں ہی داخل کر لیا، لیکن یہ بات تو ماننا پڑے گا جو اللہ نہیں وہ کیا ہے؟ غیر اللہ ہے۔ پھر اللہ نے آگے تقسیم کر دی ہے وہ جو الگ موضوع ہے، لیکن اتنا ضرور ہے آگے اللہ نے صرف غیر اللہ نہیں رکھا، غیر اللہ بھی رکھا، دون اللہ بھی رکھا، ولی اللہ بھی رکھا، اہل اللہ بھی رکھا۔ یہ ایک الگ تقسیم ہے اور الگ گفتگو کرنے کی ضرورت اس پر ہے، لیکن جن لوگوں نے سب کو غیر اللہ میں داخل کر دیا وہ بڑی گمراہی میں۔ ابو جہل بھی غیر اللہ ہے، کیا معاذ اللہ اسی طرح ہمارا نبی پتھر بت بھی غیر اللہ ہے، کیا اسی طرح ہمارے غوث اعظم بھی غیر اللہ ہے؟ اسی لیے نے اللہ نے گنجائش رکھی ہے، سبحان اللہ، کہا جو غیر اللہ ہے پھر غیر اللہ کی الگ تقسیم ہے، کچھ لوگ غیر اللہ ہے، کچھ ولی اللہ ہے، کچھ دون اللہ ہے، کچھ اہل اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، میں دیکھتا ہوں کون لوگ سمجھ میری بات۔ صحابہ نے نماز کے درمیان اللہ کا ادب کیا یا غیر اللہ کا؟ اب سمجھ گئے میری بات۔ جب اللہ کے سوا کسی کا ادب نماز میں ہو جائے، مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھو گے کہیں گے نماز فاسد۔ جب دوران نماز تم نے کسی کا ادب کیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے تمہارا پیر صاحب پیچھے آیا، نماز میں کسی کا ادب نہیں، تم نماز میں ہو تو نماز میں ہی رہنا۔ استاد آیا توجہ نہیں ہٹا سکتے ہو، دوران نماز اس کے لیے جگہ خالی نہیں کر سکتے ہو، اگر تمہیں پتا چلا یہ میرا پیر صاحب ہے استاد ہے، تم نے نماز کے درمیان اس کا ادب کر لیا، فتویٰ ملے گا نماز فاسد ہو گئی، تم غیر اللہ کا ادب کرنے لگے۔ لوگوں جواب دے دو، جب سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہٹے صحابہ نے ہاتھ بجائے، بولو انہوں نے غیر اللہ یعنی نبی اللہ کا ادب کیا کہ نہیں کیا؟ ادب کیا تو اب فتویٰ کیا ملنا چاہے؟ حضور فرماتے نماز فاسد، اب نئے سرے سے نماز کی نیت باندھو میں نماز پڑھا دوں گا۔ نہیں، بخاری میں یہ روایت نہیں ہے، بخاری میں یہ روایت ہے جو نماز صدیق اکبر نے شروع کی تھی اسی کو نبی نے پورا کیا۔ سبحان اللہ، بے شک جو نماز سیدنا صدیق اکبر نے شروع کی تھی اسی نماز کو میرے نبی نے پورا کر دیا۔ پورا کرنے کے بعد ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے، او سیدنا صدیق اکبر، ایسے ابو بکر تم کو تو میں نے کہا تھا، اشارہ دیا تھا اپنی جگہ بیٹھو، تم اپنی جگہ کیوں نہیں بیٹھے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ما کان لی ابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ۔ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر میں یہ جرت و ہمت نہیں کہ اماموں کے امام کی امامت کرے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد کس کی منبر کس کا؟ نبی کا، منبر میں خطبہ کس کا؟ میرے نبی کا، میرے نبی کا، حشر میں چرچا کس کا؟ میرے نبی کا، میرے نبی کا، شب میں ہے قصبہ قبضہ کس کا؟ میرے نبی کا، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ اس کو میں تھوڑا اور ایڈ کرتا ہوں، وہ آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ کیونکہ ابو بکر کو بھی ہم ہی مانتے ہیں، علی کو بھی ہم ہی مانتے ہیں، یہی تو سنیت ہے، یہی تو ہماری شان ہے۔ اوروں کے بعد جہاں وہاں الگ الگ تقسیمیں ہیں، ایک کی محبت میں دوسری کی ادا،
لیکن یہاں جتنے نبی کی نسبت والے صحابہ ہیں سب کا ہمیں ادب ہے. بے شک سبحان اللہ. پیار سے سبحان اللہ نہیں بول رہے آپ محمد پورا مجمع بیداری کے ساتھ ہو جائے. سبحان اللہ بولے اونچی آواز سے. میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں, سنی کی بات سنو, سنی عالم کی بات سنو. انشاءاللہ. اور آپ کا سوال یہ ہے کہ سنی عالم ہے کون؟ میں بتا رہا ہوں جو نبی کا ادب کرنے والا ہو. تو آپ کا سوال یہ ہوگا پھر سنی ادب کرنے والے ہیں کون؟ میں نے کہا رسول اللہ کے صحابہ نماز کے درمیان نبی کا ادب کرنے. سبحان اللہ. تو اس کی دلیل میں دے رہا. ہائے ہائے ہائے. ایک اور حدیث بخاری کی جلدی سے مرض کرنا چاہوں گا, توجہ ہے تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے نبی کی طبیعت ناسازگار, حجرے میں تشریف فرما, فرمایا ابو بکر کو بولو نماز پڑھاؤ. سبحان اللہ. ہائے ہائے. کہ اکبر کو بولو نماز پڑھائے. نماز پڑھو. یہ الگ عنوان ہے, ادھر مجھے جانا بے نہیں, شک. لیکن اتنا ضرور ہے ابو بکر کو میرے نبی نے اپنے ہی زمانے میں امت کا امام بنایا. بے شک سبحان اللہ. میں نے عرض کیا تفصیل میں اس میں نہیں جائیں گے ہم, ہائے یہ الگ عنوان ہے, لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے ابو بکر سب سے افضل ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور حضور جس کو خود اپنے زمانے میں امام بنائے, اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ بے شک سبحان اللہ. اور یہ بات بھی اس کو آواز ٹھیک ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب میرے نبی نے امامت کا حکم دیا, حضرت علی کی بات سنا, بے شک سبحان. فرماتے جس وقت ابو بکر صدیق کو میرے نبی نے نماز کا حکم دیا نا, میں بھی محفل میں بیٹھا تھا, بے شک. میں بھی بیٹھا تھا. اور صرف اتنے پر بات ختم نہیں کی, ساتھ میں جو بات بتائی وہ بڑی ہمیں. فرمایا صرف میں بیٹھا نہیں تھا, مجھے کوئی عذر بھی نہیں تھا. بہت اہم نکتہ دے رہا ہوں, اے علی تیری خلوص پر قربان. سبحان اللہ. یہ بات کہنے کی کیا بات ہے؟ ابو بکر کو نماز کا حکم دیا, نماز کا حکم دیا, لیکن علی فرماتے ہیں مجھے پتا ہے بے شک سبحان. میری محبت میں غلو کرنے والے کیا کیا باتیں بنائیں گے. امامت کے نام پر صدیق اکبر کی امامت و خلافت کی بغاوت بھی ہوگی, اور ان سے ان کے ساتھ عداوت بھی ہوگی. اسی لیے علی ادھر ہی وضاحت فرما رہے ہیں, کہیں یہ مت سمجھنا کہ مجھے کوئی عذر تھا اس لیے نبی نے ابو بکر کو امام بنایا. مجھے اس وقت کوئی عذر نہیں تھا جس وقت نبی نے امامت کے لیے صدیق کو حکم دیا, میں کوئی شرعی معذور نہیں تھا. اور یہ بتانا چاہتے تھے, یہ مت کہنا اس لیے علی کو امامت کے لیے نہ بنایا کہ کوئی عذر رہا ہوگا. علی نے پہلے ہی بتا دیا کوئی عذر نہیں تھا. بے شک. نعرہ حیدری. یا علی, حیدری. یا علی. حیدری. حضور نے اپنے زمانے میں ابو بکر کو کائنات کا امام بنا دیا. سبحان اللہ. میں بات دوسری عرض کرنا چاہوں گا, تو میرے نبی نے فرمایا صدیق کو بولو نماز پڑھو. ہائے ہائے ہائے. ابو بکر صدیق امامت کی جگہ پر چلے گئے. جب امامت کر رہے ہیں, حضرت انس بن مالک راوی ہے, فرماتے ہیں حضور بستر مبارک پر حجرے مبارکہ میں فرما رہے تھے, ہمیں لگا حضور بستر سے اٹھ رہے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ مسجد نبی کے بالکل ساتھ میں حضور کا حجرہ مبارک ہے. اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے, اللہ آپ سب کو زیارت حرمین عطا فرمائے. یا اللہ جتنے ہاتھ اٹھ جائیں گے سب کو مدینہ لے جائیں, سب کو مدینہ کی زیارت عطا فرمائے. اے اللہ قبول فرما. فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز ادا فرما رہے ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں. اتنے میں انس بن مالک فرماتے ہیں حضور بستر مبارک سے اٹھنے لگے. ہائے ہائے ہائے. آواز آئی, ہم سمجھ گئے کہ حضور بستر مبارک سے اٹھ رہے ہیں. سبحان اللہ. نماز شروع ہو چکی ہے. اتنے میں حضور نے اپنے حجرے مبارک کا دروازے کا پردہ ہٹایا. سبحان اللہ. صحابہ کس میں, ہائے نماز. اقتداء امامت کس کی, ابو بکر. ابو بکر کی. ہائے ہائے. توجہ نماز میں کس کی طرف, اللہ کی طرف. متوجہ اپنے رب کی طرف ہے. فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب حضور نے اپنے حجرے مبارک کے دروازے کا پردہ ہٹایا, ہائے سبحان اللہ. سنیے بڑی محبت و خلیفہ,
انس بن مالک فرماتے ہیں ہم سوچ میں پڑ گئے اب کیا کریں. سبحان اللہ. حضور تو دروازے پہ کھڑے ہیں, نماز جماعت چل رہی ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں ہم سوچنے لگے کیا کریں, چہرہ اسی طرف رکھیں یا ادھر پھیریں گے. سبحان اللہ. ہے کس میں؟ نماز میں. سوچنے لگے قبلے کی طرف ہی چہرہ رکھیں گے یا اس طرف موڑ لیں گے. اسی سوچ میں اندر ہی خیال آ رہا ہے. کہنے لگی اے انس اگر چہرہ ادھر ادھر پھیر لیا نماز فاسد. لیکن عشق نے کہا اگر ادھر پھیرا ادھر پھیرا اس طرف پھیرا نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن یہاں کوئی اور نہیں ہے, یہاں کعبے کا کعبہ سامنے نظر آ رہا ہے. نماز فاسد نہ ہو جائے گی, نماز اپنے منزل کو پائے گی. محمد سے بریلوی نے کیا خوب فرمایا, حاجیوں حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو, کعبے کا کعبہ دیکھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت. بس دو واقعہ میں نے مختصر بخاری سے آپ کو بتا دیا, تفصیل کے کرنے کا وقت نہیں ہے. صحابہ نے نماز کے درمیان ادب نبی کا کیا, بے شک کیا. اب اس کا انجام بھی ابھی رہ گیا. فرماتے ہیں انس جب ہم نے چہرہ موڑ لیا کس طرف, حضور کی طرح. بائیں. آئے آئے مسجد نبوی میں جائیں گے تو حضور کا حجرہ مبارک کس طرف, بائیں طرف. ہم نے چہرہ موڑ لیا. ابھی تک یہاں نماز پڑھ رہے تھے, اب اس طرف چہرہ کیا. تو اب حضور حکم کیا لگاتے کہ تم نے نماز کے درمیان آئے آئے یہ کیا کیا, نمازوں کو خراب کر لیا تم نے. تم اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے, میری طرف متوجہ کیوں ہو گئے, ایسا کیوں کیا. میرے مصطفیٰ کریم نے ایسا نہ فرمایا کہ نماز فاسد ہو گئی. انس بن مالک کا پیارا جملہ سنیے, کہتے ہیں جب ہم نے حضور کا چہرہ دیکھا ایسا لگ رہا تھا قرآن کے اوراق کھلے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ایسا لگ رہا تھا میرے نبی کا چہرہ جیسے قرآن کے اوراق نظر آ رہے ہیں. میرے نبی نے تبسم فرمایا, سبحان اللہ. فرما کہ یہ نہیں کہا نماز خراب ہو گئی. او لوگوں سنی بنو, سنی وہ ہے جو صحابہ کے طریقے پر ہے. آؤ نمازوں میں بھی ادب صحابہ کر دیں. اب اگر نمازوں کے باہر کھڑے ہو کے ادب کریں گے سلام میں تو لوگ کہتے ہیں شرک کیا ہے, بدعت کیا ہے. میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے تو اسی لیے کہہ دیا شرک ہے. سبحان اللہ. عظیم حبیب. یہ تو اعلیٰ حضرت سے چڑ ہے, آئے آئے بے شک حق ہے. اسی لیے چڑ ہے کیونکہ انہوں نے ادب رسول ہمیں سکھایا. بے شک سبحان اللہ. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. سبحان اللہ. اللہ حضرت نے تو ہمیں سمجھایا آئے آئے نبی کے ادب کو شرک بولے, آئے آئے اس پر لعنت بھیجو. سبحان اللہ. اور ہم لوگ پیچھے جا کے امامت کی ابتدا ان کے پیچھے کریں گے. آئے آئے حق. اللہ حضرت کہتے ہیں ان پر لعنت بھیجو. آئے آئے ایک تو لعنت بھی نہیں بھیجتے ہیں, دوسرا ان کی تعریفیں میں دن رات لگا کر کے جب نماز کا ٹائم آتا تو انہی کے پیچھے مقتدی بن جاتے ہو. یہ ہیں اعلیٰ حضرت, بے شک سبحان اللہ. انہوں نے اپنے بچوں کو آخری وصیت کی. آئے آئے کہا سنو میرے بیٹو وصیت دے دو. سبحان اللہ. کیا سمجھا احمد رضا کس چیز کا. آئے 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 اور ہمارے نوجوانوں کے دماغوں میں ڈال دیا کہ یہ بریلوی بریلوی بریلوی, اور ایسا ڈالا جیسے ڈر رہے ہیں کہ بم پھٹنے والا کوئی بریلی آ گیا. آئے 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 بریلوی عشق رسول کا نام ہے, بے شک. محبت رسول کا نام ہے, سنی عقیدے کا نام ہے. آئے 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 اچھا پیار سے میرا سوال ہے, موتی سے بریلوی سنیت کا نام ہے, سنی صحیح عقیدے کا نام ہے, سنیت کی پہچان کا نام ہے. احمد رضا بے شک سبحان اللہ.
اور یہ سنو، اسی لیے احمد رضا کے بارے میں عوام کے دل و دماغ میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ ان خبیث لوگوں کو دشمن رسول کو پتا ہے جو حقیقت میں احمد رضا کے دامن میں آئے گا وہ کبھی نبی کا غدار نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت سے سمجھتے ہیں، اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ان کو پتا ہے جب یہ احمد رضا سے جڑ جائیں گے کبھی نبی سے نہیں کٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ جب یہ احمد رضا کا نام اپنا وظیفہ بنائیں گے شیطان ان کے ایمان کو کبھی ضائع نہیں کر سکے گا۔ انشاءاللہ، سبحان اللہ، ایسا کیونکہ محدث بریلوی نے فرمایا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ آئے آئے، سبحان اللہ، سنیو سند لے لو، طلبہ نے سند لے لی، آپ سب کو بھی انشاءاللہ انشاءاللہ، اپنی سند نہیں احمد رضا کی طرف سے بے شک لینا چاہیں گے آپ؟ انشاءاللہ، آپ کہیں گے کس چیز کی سند؟ آئے آئے، میں نہیں، احمد رضا کہہ رہا ہے سنی کا ایمان کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، سنی جب دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ دنیا سے نکل جائے گا۔ احمد رضا نے پورے سنیوں کو سند دے دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت عشق محبت، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ محدث بریلوی نے کہہ دیا جس نے نبی کو جانا، جس نے نبی کو مانا، آئے آئے، سبحان اللہ، ماننا اور ہے، نہ اور ہے۔ آئے آئے آئے، قربان، بھی نبی کو جانتا تھا، آئے آئے، مانتا نہیں تھا۔ بے شک، یہ قرآن کہہ رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون، آئے آئے آئے، یہ نبی کے دشمن اس نبی کو اس طرح جانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے تھے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح ایک ماں باپ اپنے بچے کو جانتا ہے اسی طرح یہ نبی کو جانتے تھے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے اشارہ آ گیا، نانا ابھی چلے آدھا گھنٹہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، آپ پر سب کچھ ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ چند منٹ اور انشاءاللہ آئیں گے ورنہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چابی آگے اور جموں کشمیر تحریک صوت الاولیاء زندہ باد، زندہ باد، جموں کشمیر تحریک صوت الاولیاء زندہ باد۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگی چند منٹ اور اگر آپ دل سے سننا چاہیں گے ہاتھ کھڑا کر کے بولنا پڑے گا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، داؤدی جان ہماری، داؤدی داؤدی، ماشاءاللہ تاج شریعہ بولیے کیا ابو جہل نبی کو جانتا تھا؟ بے شک شاندار، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ عام طرح نہیں، بچوں کی طرح جیسے ماں باپ اپنے بچے کو جانتا ہے اسی طرح جانتے لیکن مانتے نہیں تھے۔ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے، ابو بکر نے جانا بھی اور مانا بھی، صحابہ نے نبی کو جانا بھی اور مانا بھی، مانا بھی۔ آج بھی دنیا نبی کو جانتی ہے لیکن ماننے والے بہت کم ہیں۔ آئے 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 آئے، بڑی بڑی کتابیں نبی کی سیرت پر لکھتے ہیں، آئے آئے، جانتے ہیں نبی کون ہے لیکن ماننا اسی طرح پڑے گا جس طرح صحابہ نے مانا ہے، جس طرح نبی کی بیویوں نے اپنے نبی کو مانا ہے۔ اگر آج کے زمانے میں نبی کی نسبت کا کوئی لباس کوئی کپڑا ہوتا ہے موئے مبارک ہوتا ہے لوگ صرف شرک کے فتوے
لگاتے ہیں کہاں سے لایا کہاں سے آیا ہائے 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 وہ دلیل ڈھونڈ رہے ہیں ہائے ہائے بے شک کا بد نصیب ہے تو ہائے 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 نہ ماننا نصیحت کر رہا ہوں ہائے ہائے برا نہ ماننا حق یہ موئے مبارک کہاں سے لا کہتے ہیں یہ تبرک کہاں سے لا بس اسی کے پیچھے لگے میں نے کہا بد نصیب کبھی تم نے ماں سے کہا کہ میں اپنی ہی باپ کی بیٹا ہوں کیوں بے شک حق ہے یہ گالی نہیں ہے نصیحت ہے بے شک بے شک کیا آج تک آپ میں سے بھی کسی نے اپنی ماں سے پوچھا ہوگا نہیں کیا میں اپنی ہی باپ کی اولاد ہوں کسی نے پوچھا ہوگا نہیں آپ نے جواب دیا نہیں کسی میں یہ ہمت ہے نہیں ہے ایسی بے ادبی کر سکتا ہے نہیں میں نے کہا بھیا تو کہہ رہا یہ موئے مبارک کی دلیل دے دو میں نے کہا تو پہلے اپنی دلیل دے دے ہائے 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 قربان میں نے کہا موئے مبارک کے لیے دلیل ڈھونڈنے والے کبھی تم نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں مجھے بتاؤ میں اپنے ہی باپ کی اولاد ہوں یا کسی اور کی معاذ اللہ کبھی نہیں میں نے کہا پھر تم نے کیسے مانا اپنے آپ کو کہ تو غلام محمد کا بیٹا ہے تو عبدالغفار کا بیٹا ہے تو عمر کا بیٹا ہے تو فلاں کا بیٹا ہے تم نے مانا کیسے جب کبھی تم نے اس کی دلیل نہیں مانگی دلیل نہیں ڈھونڈی سب سے زیادہ جاننے والی تیری ماں ہے اس سے بھی کبھی نہیں پوچھا جواب دیا اسکول میں میرا ریکارڈ ہے نہیں سمجھے سب لوگ میں نے کہا تم نے کہاں سے پتا کیا کہ میں اپنی ہی باپ کی اولاد کہتے اسکول میں میرا ریکارڈ ہے میں نے کہا بدبخت ہے تو اپنے لیے اسکول کے ٹیچر نے تمہیں لکھا یہ فلاں کا بیٹا ہے تم نے اسی سرٹیفکیٹ پہ اعتبار کیا ہے موئے رسول کو ساری کائنات گواہی دے رہی ہے رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ الحاج عبدالرشید داؤدی صاحب قبلہ ختم کر رہا ہوں یہی سے پتہ چلتا ہے سنی کون ہوتا ہے یہی سے پتہ چلتا ہے صحیح عالم کون ہوتا ہے یہی سے پتہ چلتا ہے جو عالم مصطفیٰ کا ادب کرے گا وہی عالم ہوتا ہے اسی کے پیچھے چلنا پڑے گا انشاءاللہ سبحان اللہ حق ہے جواب دے دو لوگوں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے بولیے انہیں جانا انہیں مانا اب جاننا اور ماننا ہائے 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 اور ہے جاننا اور ماننا یہ سنی کا کام ہے مصطفیٰ کو ماننا شمس الدہا ماننا مختار ماننا مالک ماننا اولین و آخرین کے سردار ماننا اللہ کا نور ماننا پیار سے سبحان اللہ اسی لیے رب نے کہا میں نے مومنین پر احسان کیا ہے رحمت للعالمین سب کے لیے بنایا کائنات کے لیے بنایا لیکن جب احسان جتایا سب پر نہ جتایا مومنین پر جتایا میں نے کہا مولا جب یہ رحمت للعالمین سب کے لیے ہے احسان صرف مومنین پہ کیوں جتایا ادھر سے جواب ملے گا مومنین ہی اس نعمت کا ادب کرتے ہیں سبحان اللہ بے شک آئے ہائے انشاءاللہ سبحان اللہ آپ کتاب کا تعاون ہے انشاءاللہ دو منٹ علماء سے بھی معافی چاہوں گا لیکن جیسا علماء میرا سپورٹ کر رہے ہیں دعائیں پیچھے سے دے رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی چند منٹ انشاءاللہ انتظار صبر کریں گے انشاءاللہ دعائیں دینا اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ اونچی آواز سے اللہ اللہ میرے دوستوں میرے بزرگوں دنیا نبی کو جانتی ہے لیکن سنی جانتا بھی ہے احسان کن پر ہے
رحمت سب کے لیے مگر احسان جب جتایا تو یہ نہیں فرمایا لقد من اللہ علی العالمین، مومن عالمین پر احسان کیا، فرمایا مومنین پر احسان کیا۔ میں نے عرض کیا مولا جب یہ رحمت سب کے لیے ہے لیکن احسان مومنین ہی کے لیے ہے، تو جواب ملتا ہے مومن وہی ہے جو نبی کی نعمت کو نعمت سمجھ کر کے اس کا ادب کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اسی لیے سنی میلاد بھی مناتا ہے۔ لوگ تو فتووں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لیکن سنی میلاد مناتا ہے۔ میں نے کہا سنی میلاد کیوں مناتا ہے؟ تو کہتا کیا اسی نعمت ملے پر شکرانے نہ کریں گے؟ میلاد کوئی بلا نہیں ہے، میلاد نبی کی آمد پر اللہ کا شکر کرنا۔ میلاد نبی شکرانہ ہے، ان کو کچھ اور لگ رہا ہے، لگنا بھی ہے ان کو، وہ مخالفت کرنا چاہیے تب پتہ چلے وہ کون ہے ہم کون ہے۔ آپ گھبرا مت سنیے، صحیح ایمان کی خرید بہت اہم ہے، کام آ جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا ایک انسان قرآن ہی پڑھتا رہے گا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ صرف قرآن کی بولی ہوگی، اپنے سوا سب کو مشرک بولے گا۔ اللہ بے شک اپنے سوا سب کو مشرک بولے گا کا فتویٰ لگا۔ اب صحابہ بھی ہر سوال کا جواب چاہتے ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جن کو وہ مشرک بولے گا کیا وہ ہوں گے؟ کیا وہ ہوں گے؟ فرمایا اللہ نہیں ہوں گے، سبحان مومن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب میرا سوال ہے، علماء بیٹھے ہیں ذمہ داری کے ساتھ بات کو دے رہے ہیں، حضور نے کیا پہچان بتائی؟ وہ قرآن ہی پڑھتا ہوگا لیکن اپنے سوا اوروں کو شرک کا فتویٰ لگائے گا۔ میرا دعویٰ ہے سنی کے اسٹیج سے کبھی بھی جو بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں کبھی بھی سنی سٹیج سے ان کو مشرک نہیں بولتے ہیں۔ ہم مرتد بولیں ہم گمراہ بولیں گے، ہم ان کو گستاخ بولیں گے لیکن مشرک نہیں بولیں گے، لیکن ہم کو وہ بولتے ہیں مشرک۔ ہم ان کو مشرک نہیں کہتے، جنہوں نے گستاخیاں کی ہم انہیں کہتے ہیں یہ مرتد ہے، مشرک نہیں، گستاخ ہے مشرک نہیں، گمراہ ہے مشرک نہیں، لیکن جب وہ ممبروں پہ چڑھتے ہیں شرک، ضرور حضوری شرک، حضور کو علم غیب ماننا شرک، نبی کو مالک ماننا شرک۔ میں بات صحیح ہے سنیے، اب میں آپ سے جواب چاہتا ہوں جتنی بھی ممبروں سے یہ شرک 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 کے فتوے تیر چلتے ہیں کن کی طرف؟ سنیوں کی طرف۔ میں نے کہا سنیوں گھبرانے مبارک ہو شکر کرو، کہتے جناب وہ ہمیں مشرک بولتے ہیں تم کہتے ہو اس پر شکر کرو۔ میں نے کہا شکر کرنا ہے کیونکہ نبی نے کہا تم کو مشرک بولا جائے گا لیکن خوشی ہو تم مشرک نہیں ہوں گے، تم مومن ہوں گے۔ میں نے کہا شکر کرو، وہ بولنا چاہے کہ مشرک مشرک تاکہ پتہ چلے ہم نہیں ہیں، ہم مومن ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ وقت نہیں بچا، جن لوگوں کو وہ شرک 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 بولتے ہیں ان کی وضاحت ہم کر دیتے کہ کیا وہ بھی شرک ہے۔ میں نے کہا بد نصیب ہے وہ، کہتا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو بولے گا نبی کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے وہ مشرک ہے۔ میں نے کہا بد نصیب تمہارے آنکھوں پر عداوت کی پٹی پڑی ہے، اگر تم نے قرآن کو پڑھ لیا ہوتا پتہ چلتا نبی کے چاہنے سے قبلہ بھی چینج ہو جاتا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، چاہنے سے کچھ نہیں، آئے آئے کہتا میرے نبی تیرے ہی چاہنے پر قبلہ چینج ہوگا۔ بے شک حق، انہیں جانو انہیں مانا، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام،
ماننا کس چیز کا نام رکھا ہے؟ نبی کو اپنا جیسا ماننا کیا یہی ماننا ہے؟ نبی کو اپنی طرح محتاج ماننا کیا یہی ماننا ہوا ہے؟ نبی کو معاذ اللہ اپنی طرح بشر بولنا کیا یہی ماننا ہوا ہے؟ بد نصیبوں یہ ماننا نہیں ہوا، یہ ماننا تو مکے کے کافر و مشرک اور یہودی بھی کہتے تھے ما ھذا للرسول، یہ رسول کو کھوا کیا، یہ بازاروں میں چلتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، ما ھذا الا بشر مثلنا، یہ نبی تو بس یہی ہے کہ ہماری طرح بشر ہے۔ میں نے کہا اس طرح تو انہوں نے بھی مانا ہے، اب جواب دے دو کس طرح ماننا ہے؟ اونچا اونچا پیار سے سبحان اللہ، کس طرح ماننا ہے؟ تو میرے محدث بریلوی نے بتا دیا کیسے ماننا ہے۔ تم نے صرف نبی کی 5 انگلیوں کو مانا، بس اسی پر بس کر دیا، کہہ دیا ہماری طرح ہے۔ تو محدث بریلوی نے سمجھایا اندھے ذرا آگے بڑھ، صرف انگلیوں کو مت گن، انگلیوں کے اشارے کو بھی دیکھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، صرف انگلیوں کو گن کر کے تو گمراہ ہو گیا ہے۔ آگے بڑھ، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے عہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا، نور کا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے 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 نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قاری صاحب کو بھی تھوڑا سا جذبہ اور زیادہ آ گیا، ایک شعر وہ اپنی آواز میں سنانا چاہتے ہیں وہاں بیٹھ کر کے۔ سبحان اللہ بولیے اونچی آواز سے۔ سبحان اللہ۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، نور کے چشم لہرائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کہہ دیا آئے دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے۔ سبحان اللہ۔ اس کو بھی جو تقریر کر رہا ہوں کھلی ہے، میں آپ کو نظر آ رہی ہے کھلی ہے، ادھر کوئی بیٹھا کہتا نہیں ہے، ادھر بیٹھا نہیں ہے، آپ ایسا پریشان مت ہو جاؤ، میں سمجھا رہا ہوں، ادھر کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بھیا کیا بات ہے، تو کھلی اتنی بڑی مجلس سب کہہ رہے کہ ہے، ادھر کوئی کہہ رہا جناب نہیں ہے۔ حیران ہو گیا، پیچھے سے قبلہ مفتی صاحب نے کہا جناب آپ آگے بڑھئے، اس کو ہمارے علاقے میں الو کہتے ہیں۔ میں نے کہا جناب یہ الو کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے اس کو دن میں دکھتا نہیں، دن میں دکھتا نہیں، لہذا یہ انکار کرے گا اس کی نہیں سننی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا نبی کے بارے میں پوچھنا ہے نا تو عشق رسول سے پوچھنا۔ سبحان اللہ۔ کبھی بھی غلطی مت کرنا، گستاخ رسول کے پاس کیا ملے گا تمہیں، وہاں تو حضور کا مقام ہی تمہارے دل سے ختم کر دیا جائے۔